جب دل نے کہا اے زہرا میرے گھر میں بہانے اشک ادا، بس میں نے بچھا کے فرش ادا، بس میں نے بچھا کے فرش ادا، کچھ دیر کیا برپا ماتم، گھر گھر ماتم در در ماتم، تیرا ہوتا رہے مولا ماتم۔ تو ہر سال ہمیں کچھ چیزوں کے ریمائنڈرز دینے پڑتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، 3 منٹ میں خلاصہ کروں، آزاداری کے 3 بنیادی پلرز ہیں۔ یہ میں نے پچھلے سال کی تقریب میں 2 سال پہلے کے رقائم میں بھی کہا تھا۔ پہلا پلر منتظم۔ اچھا، یہ منتظم سے آپ یہ نہیں سوچیں کہ کسی بڑی ماں باپ کا تصور کریں کہ اس کے مینجمنٹ نہیں، میں اور آپ جو گھر پر بھی ایک مجلس برپا کرتے ہیں، بچوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، آنٹیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، مردوں کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ مزے کی بات ہے، عورتوں کی مجلسوں میں اور مردوں کی مجلسوں میں آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں الحمدللہ مرد ہیں، کتنا مجلسوں میں جاتے ہیں محرم میں؟ نارملی مردوں کی مجلس ہوتی ہے ویکینڈس کی۔ میرے ہسبینڈ مولانا ہیں، میرے بہت سارے علماء کے ساتھ سلام دعا ہے، میں کبھی کبھی کہتی ہوں آپ نے کتنی مجلسیں پڑھی، تو پہلے ہسٹری کے بعد کیا ہوتا ہے، اکا دکا مجلس۔ آپ کے گھر کی ہے 25 محرم کی، ان کے گھر کی ویکینڈ کی، سنڈے والے دن 2-3 پڑھ لی۔ خواتین کی روزانہ بیسس پر 2 مجلس ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہم ایوریج نکالنا چاہیں تو پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ہم دن تقریباً 100 مجلسیں سن چکے ہو جائیں۔ یہ میں نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا۔ آپ شیعہ نشین علاقے میں رہتے ہیں، آپ ذرا سوچیں نا، تو اس سے زیادہ تعداد ہوتی ہے مجلسوں میں۔ وہ بچوں کے یہاں مجلس ہے تو بچوں کی نند کے یہاں مجلس ہے تو بھابھی کے یہاں مجلس ہے، اور ہم یہ سارے بہت سارے ہماری فارمیلٹیز ہم خواتین کی زیادہ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں 3 گروہ ہیں جو پلرز ہیں۔ پہلا منتظم، دوسرا عزادار، تیسری خطیب۔ اب یہ مرد ہے، عورت ہے، ان کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ میں یہاں پر کچھ ملے جلے سے ریمائنڈر دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ہمیں بچپن میں ایک چیز سکھائی گئی تھی، اور وہ چیز بڑی سیدھی سادی سی تھی، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ ہم نے یہ بھلا دیا۔ کچھ قواتیں ایسی ہیں جو میں کل جب ہمارے مدرسے پروگرام تو میں نے کہا مولانا صاحب کو کچھ قواتوں کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ مشکلات ہمارے معاشرے میں ہیں۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ ان کا یہ نہیں کہ وہ عالم نہیں ہے، پتہ نہ ہونے کی وجہ یہ کہ کچھ مشکلات اور بیماریاں ایسی جو صرف عورتوں کو لاحق ہیں، مردوں میں وہ مشکلات سرے سے نہیں ہیں۔ پہلی چیز، ہمارے ہاں مجلس کے فرش ادا کے لباس ادا سے سادگی چلی گئی۔ بردہ والے، سنا سفیناز والے، جے ڈاٹ والے، ایکس والے، وائی والے سب بیچ میں کود گئے۔ میرے سرکل میں جتنی خواتین آن لائن کپڑوں کا بزنس کرتی ہیں، اس وقت اسٹیٹس پر محرم کلیکشن چل رہا نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے۔ آپ باہر نکل کر دیکھیں، میں نے کسی مومن سے پوچھا کالے کپڑے بچوں کے وہ جو کرتے شلوار ہوتے ہیں سادے سے کب آئیں گے؟ کہا باجی غدیر کے بعد سے آپ دیکھیے گا مارکیٹ بھر جائے گی کالے کپڑے۔ اگر آپ کو کسی بچے کے چاہیے 2 کرتے شلوار کالے سلوا لو، اس کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ بچیوں کی ٹائٹس ہیں سیلف میں، آنٹیوں کی کپڑے ہیں عجیب و غریب۔ اچھا، بعض خواتین وہ ہیں جو حجاب کرتی ہیں، عبایا پہنتی ہیں، کوٹ پہنتی ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں وہ ہر روز ایک نیا کوٹ پہن کر آتے ہیں۔ ہم کسے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم صاحب حیثیت ہیں؟ بیوی کو، ایک غمزدہ ماں کو بتانا چاہتے ہیں عبایا پیچھے آج جرسی کا ہے، کل آستینوں پر کڑھائی ہے، کل پیچھے کڑھائی ہوگی، پرسوں دامن پر ایک پھول لگا ہوا ہوگا۔ ہمارے ہاں فرش ادا کے لباس سے سادگی چلی گئی۔ اچھا، یہ چیز مردوں میں نہیں ہے۔ مجھے کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، بالآخر میرا تعلق آپ ہی کی صنف سے ہے، لیکن یہ چیز مردوں کے اندر نہیں ہے۔ مردوں میں آپ کے گھر میں کتنی فکر ہوگی کہ محرم سر پہ کڑا ہے، محرم چاہیے، والد ہیں، بھائی ہوتے ہیں، شوہر ہیں، بیٹے ہیں، نہیں۔ ہم عورتوں کو کتنی فکر ہے؟ بہت۔ سالانہ مجلسوں والے سوٹ، سالانہ مجلس، اوکے۔ اب میں جو کچھ چیزیں تلخ ہیں، مجھے اندازہ ہے، ایک سلوات پڑھے آپ محمد والے سادگی کا عنصر ہمارے لباس اعظام سے چلا گیا۔ کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا، واقعی نامناسب رویہ ہے، الخصوص مومنات کا۔
کالی جالی والی قمیضیں ہیں، عجیب و غریب ٹائٹس ہیں. آپ فرش اعضاء پر آئیے. آپ کم از کم یہ سوچیں شہزادی دیکھیں گی تو آپ کا اس ڈریسنگ کے اوپر کیا کمنٹس دیں گی. ہم نے مانا خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے. ہم نے مانا آپ کے گھر کے جو مرد حضرات ہیں وہ لاکھوں کماتے ہیں. ہم نے مان لیا آپ کا بہت بڑا بنگلہ ہے. ہم نے مان لیا آپ کی بہت بڑی گاڑی ہے. کالے کپڑوں کو تو کالا ہی رہنے دیتے. ہمارے ہاں پلین بلیک کا کانسیپٹ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اچھا اس چیز نے ہم نے نئی نسل کو ہم یہی دے رہے ہیں کہ اگر فرض کریں اچھا پلین کا ایک حسن یہ ہے کہ آپ اسے 2 مہینے تک اگر وہ کپڑے میں دم خم ہے نا، مثلا اچھی اس کا ہے کہ دم خم والا، اچھی سے مراد یہ نہیں کہ وہ بڑا لوش قسم کا کپڑا ہے، لیکن اس کپڑے میں دم خم ہے، آپ نے اسے 2 مہینے 10 دن پہنے، کسی کو پتا 8 دن پہنے، کسی کو نہیں پتا چلے گا آپ نے کپڑا نہیں بدلا. پرنٹڈ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اگلے دن اٹیک ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے کل پہنا تھا آج میں وہی پہن کر آ رہے ہیں. اور یہ مشکل ہمارے ہاں ہے، مرد حضرات کے اندر یہ مشکل. ہم نشتر پاک کے پڑوس میں رہتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں مجلس اٹینڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو پرواہ بھی ہوتی ہے، عورتیں بیچاری اسی میں ماری جاتی ہیں. بس عزا کا لباس ہے، عزاداری والا ہی رہنے دے. ایسا نہ ہو وہ بچپن میں ایک شعر یاد کروایا جاتا تھا، امام بارگاہوں پہ بینرز پہ لکھا جاتا تھا، کہتی ہیں زہرا میرا دل نہ دکھاؤ، اوروں نے ستایا ہے مجھے تم نہ ستاؤ، یوں مجلس شبیر میں بن ٹھن کے نہ آؤ، شبیر کے ماتم کو تماشا نہ بناؤ. دوسری چیز، آپ عزادار ہیں، عزادار لگے. شیعہ نشین علاقوں میں لڑکیاں ایک ٹولی کی صورت میں نکلتی ہیں مجلس سے، ٹھی 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 ہا 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 چل رہا ہے، یہاں سے نکلی ادھر گھس گئی، ادھر سے نکلی ادھر گھس گئی. یہ کیا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تو بڑا روز ہو رہے ہوتے ہم سب. ہم خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم صدیقہ کبریٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ ہم کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ فضل کی روایت کا ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرو. فضل چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ امام صادق علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک نام ہے. امام سے پہلی محرم کو ان کی بھی ملاقات ریان ابن شبیب کی طرح چھٹے امام سے پہلی محرم کو امام پوچھتے ہیں کل رات کہاں تھے؟ کہا مولا ہم ساتھیوں میں ایک شخص ایسا تھا جس نے ماہ محرم کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کی ایک بیٹھک تھی، چوپال ٹائپ کی جگہ تھی جہاں پر ہم سب دوست جمع ہوئے. ہم نے استقبال ماہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد ایک مختصر سی مجلس برپا کی. امام نے کہا فضل تم دروازے میں کسی شخص سے ٹکرائے. کہا یا ابن رسول اللہ خدا مجھے آپ پر فدا کر دے، اندھیرا تھا، اندر پہ بھی شمع جل رہی تھی، دروازہ چاند دیکھنے کا مطلب رات ہو چکی ہے. ہاں لیکن مولا میں نے عذر خواہی کی، یعنی امام کو صفائی دے رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچے گا کہ آپ کا شیعہ آپ کا ماننے والا اس قدر علم مینڈ ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو عذر خواہی نہیں کی. کہا مولا میں نے عذر خواہی کی. کہا مولا کہتے ہیں تم نے پہچانا وہ کون تھا؟ فضل کہتے نہیں ابن رسول اللہ. کہا وہ میں تھا. اب بے قرار ہو کر بیٹھ گئی. کہا مولا آپ ہم گناہ گاروں کی مجلس میں آ ہی گئے تھے، خدا کی قسم آپ صاحب عذاب ہیں. اندر آتے صدر محفل میں بیٹھتے ہم سے کرسا لیتے، حق تھا ہمارا، ہم آپ کو آتے تسلیت دیتے اس محرم کے چاند کی. امام نے کہا میں چاہتا تھا مجلس میں داخل ہوں، لیکن جب میں مجلس میں داخل ہوا میری نگاہ پڑی صدر محفل میں میری دادی بیٹھی ہیں، میرے دادا میرے مومن بیٹھے، میں ان کے احترام میں دروازے میں بیٹھ گیا. عزیزہ من ہماری مجلسوں کے بعد کا جو ماحول عجیب و غریب سا بنتا جا رہا ہے. اولاً تو ہم اقربا سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے سب کو شیر مار بانٹ دیا ہے تو ہم جو رہ گئے ہیں ہمیں بٹھایا جائے، ہمیں چائے پلائی جائے، اور چائے کے ساتھ چائے کے لوازمات، ناشتے کے لوازمات رکھے جائیں. اچھا لوازمات رکھنا مسئلہ نہیں ہے، مومن کو ایک عام ہے. چائے پلانا مسئلہ نہیں ہے، مومن چائے پی رہا ہے خیر سے پیے اپنے گھر جائے. ماحول جو فوراً بدل جاتا ہے. ابھی ہم نے چاندیاں نہیں اٹھائی ہوئی تھی. ہمارے قوم میں ایک ذاکرہ تھی ہے الحمدللہ قید حیات میں ہیں، خدا انہیں طول عمر کے ساتھ زندگی کی نعمت سے انشاءاللہ مالا مال کرے. وہ جیسے ہی کوئی بیٹھنے لگتا تھا نا چائے پینے اور یہ بعد والا ٹائم، تو پہلا کام کرتی تھی وہ جو ایک چاندنی سیاہ رنگ کی بچھی ہوتی تھی، کہتی تھی پہلے سے سمیٹو جب تک یہ بچھی رہتی ہے شہزادی ہوتی ہیں. غمزدہ کے سامنے اس طرح سے باوضو شرکت کرے. وہ عبادت کی نظر سے ہم عزاداری کو لیتے ہیں. بقول آغا بیجت کے اوجب الواجبات ہے، اہم ترین ذمہ داری ہے تشیع کی عزاداری. اس عزاداری کو وضو کے ساتھ شریک ہو، اس طرح سے نہیں کریں. اہل گریہ ہیں یا نہیں ہیں، ایک رومال اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں.
یہ سنت سید سجاد بھی تھی. میں نے صبح ایک روایت پڑھی موجزہ عشق میں، کہا کہ امام جب آئے اور مدینے میں پہنچے، امام سجاد کے سامنے مصائب کا تذکرہ ہوا، امام نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرایا محمد حنفیہ کے ساتھ والد بزرگوار کی تعزیت لینے کے لیے. تو امام کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا رومال تھا. آپ اپنے ساتھ رکھیں، یہ بخشش کا وسیلہ ہے. یہی القائم والوں نے جو کفن بیگ بنایا ہے سامان سفر آخرت میں، خوب ایک رومال رکھیں، اس رومال میں اپنے آنسو جمع کر دیں. بعض اوقات مومنات کہتی ہیں وہ رومال گم جاتا ہے. میں نے کہا آپ کے موبائل کتنا گم ہوتے ہیں؟ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ اس رومال کو میں نے گم کر دیا جس رومال میں میں نے آنسو جمع کیے تھے، ہر مجلس میں کیا میں موبائل گم کرتی ہوں گی آپ کے خیال میں؟ اس لیے کہ موبائل کی وقت کا احساس ہے، اس رومال کی اہمیت کا احساس، جسے آپ اہمیت دیتے وہ چیز کبھی نہیں بھولتی. چاہے وہ سونے کی ایک معمولی انگوٹھی ہو، چاہے وہ آپ کا سیل فون ہو، چاہے وہ آپ کا ہینڈ بیگ ہو، جس چیز کو آپ وقت نہیں دیں گی وہ آپ ہر جگہ بلا دیں گی، گھما دیں گی، اس لیے کہ آپ اس کے لیے کوئی ارزش کے قائل نہیں تھے. مجلس کے دوران بچوں کے ساتھ جو کھانے پینے کا ایک جہیز جاتا ہے، بچے آتے ہیں. میں 4-5 سال ویسے پچھلے کئی سال سے میں اتفاق عاشور پر کراچی میں ہوتی، لیکن جو آخری میں نے عاشور کراچی میں پڑھا کسی بڑی مرکزی ماں بارگاہ میں، پیچھے کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آگے مائلوں کے جوس پڑے ہیں، سانٹیاں پڑی ہیں، پتہ نہیں وہ فلانے چیز پڑے ہیں، ڈھمکانی چیزیں پڑی ہیں. بچہ مجلس میں آ رہا ہے، بچہ کیا سیکھے گا فرشی ادا سے؟ سلام ان ماں کو. ہمارے لاہور میں کربلا کامشا میں بڑے اچھے اچھے خطیب بیٹھا کرتے تھے، اپنے زمانے کی کہا کرتے تھے 7 محرم کے بعد میں ماؤں سے کہتا ہوں بچہ دودھ کے لیے روئے تو اسے تھوڑی دیر رونے دو، اور جب بچہ روئے گا تم خود بخود بے قرار ہو جاؤ گے. تمہیں احساس ہوگا جب اہل بیت کے بچے پیاس سے بلکتے تھے ماؤں کے دل پر کیا گزرتی تھی. لیکن آج کی ماں بجائے اس کے کہ اس بچے کو ٹرین کرے، ہماری مرحومہ والدہ بھی پانی نہیں پینے دیتی تھی، پیاسوں کے فرش ادا میں بیٹھے ہو، یہ کیا تھوڑی دیر برداشت نہیں ہوتا؟ لیکن آج آپ دیکھتے ہیں بچہ جہاں بچہ آتا ہے وہ بچے کے ہاتھ میں تھیلی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے بچے کو ٹرینڈ ہی ایسا کیا، وہ اس تھیلی کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. بیسیکلی دے نوز ہاؤ ٹو بلیک میل اس. مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسے کیسے ہینڈل کرنا ہے. یہ بعض اوقات بڑے سوفسٹیکیٹڈ مہمان آئے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھا ہوتا ہے اس سے زیادہ فرما بردار، اس سے زیادہ پیٹ کوئی نہیں ہے. جہاں میں نے اسے اپنے اشاروں پر چلانا ہے میں چلا کر دم لیتی ہوں، جہاں نہیں چلانا وہاں کہتی ہوں بس بچہ ہے نا پھر بیٹھتا نہیں ہے، اتنی دیر کیسے بیٹھے، کس طرح سے بچہ بیٹھ سکتا ہے؟ کیوں آپ بیٹھتی نہیں ہیں؟ امت کے بچے آپ عراقیوں اور ایرانیوں کے بچوں کو دیکھیں، پوری رات شب قدر میں بیٹھے ہوتے ہیں حرم میں. مجھے دیکھ کر ماؤں پر تعجب ہوتا ہے، یہ بچہ بھی تو انسان کا بچہ ہے، یہ بھی تو چھوٹی عمر کا بچہ ہے. آپ جس چیز کی عادت ڈال لیں، آپ اسے 2.5 سال میں مونٹیسری میں ڈال دیں، وہ 2.5 سال کی عمر میں مونٹیسری کا ٹرینڈ ہو جائے گا. آپ اسے فرش اعضاء پر آ کر آرام سے مؤدب بیٹھنے کی عادت ڈالیں، وہ بیٹھ جائے گا. پھر ہمارے یہاں کچھ مومنات کو ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، انہیں اول تو کوشش کریں، صاحب خانہ ہیں کوشش کریں، ذاکرہ ہیں کوشش کریں، ہر اعتبار سے عزادار ہیں کوشش کریں، مجلس کا کلیش نماز کے ساتھ نہ ہو. مجھے خود ذاتی طور پر بعض امام بارگاہوں سے شکایت ہے، ہم مجلس کے بیچ میں ادھر سے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہو گئی. ان کیس ایسا ہو گیا ہے، آپ کو اگر اول وقت نماز پڑھنی ہے، اتنی ہی ہماری بات خواتین، میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں دیکھا بازار میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہیں سعودی عرب والوں کی طرح. ذاکرہ کے پاس میں بیٹھنی ہے، آپ اٹھ کر جائیں گی پوری مجلس درہم برہم ہوگی. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو بھی سوئی بھی اٹھی ہو، آپ کو پتہ چلا 12:38 پر کراچی میں اذان ہے زہر کی. آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں سے آپ اٹھ کر جائیں کسی کو پتہ نہ چلے. جب مرحوم آیت اللہ مرشی نجفی اللہ مقامہ زندہ تھے، مدرسہ حجتیہ میں ایک دفعہ غدیر کی رات انڈیا کے وہ اردو اسپیکنگ شاعر حضرات کا ایک میلہ چل رہا تھا، اینڈ پر مشاعرہ تھا، اذان ہو گئی فجر کی. کسی نے کہا مشاعرہ بند کروا دیا جائے. اچھا سب سے زیادہ واجب نمازوں میں وقت کون سا مختصر ہوتا ہے؟ فجر کا. جب وہ بحث بڑی کچھ کہنے کے آخری دموں پر ہے، ختم ہو جانے دو پروگرام. کچھ کو ایسا ہی ہو گیا، جذباتی ہو گئے. آقا مرشی نجفی نے کہا وقت نماز وسعت دارت. میں نے کہا اللہ اکبر. آپ ہمارے یہاں آ کر دیکھیے، آگے سے 6-7 لوگ اٹھتے ہیں اللہ اکبر کرتے ہوئے، عجیب وہ سا ہوتا ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ وہاں بیٹھے جہاں سے آپ کے اٹھ کے جانے کا کسی کو پتا نہ چلے. عورت وہ خدا کی عجیب مخلوق ہے، اگر کسی چیز کو ٹھان لے دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، وہ اپنے ارادے سے نہیں چلتی. اس چیز کا خیال رکھیں، موبائل کو ہمیشہ سائلنٹ پہ رکھیں.
بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی بچے چھوڑ کر آئی ہیں, انہوں نے واپس جا کر بچوں کو گھر دیکھنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, یا بچے کو پک کرنا ہے, یا بچے نے دروازے پر آنا ہے, آپ نے اس کو لے کر اندر گھر آنا ہے, گھر کی مجلس ہے, خوب آپ اپنے موبائل کو سائلنٹ پر ایسے اینگل سے رکھ سکتے ہیں کہ اگر بیل بجے تو آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے. مجلس کے دوران جب تک یہ 4 جیبیں کھولیں گی, جب تک یہ اپنا موبائل کاٹیں گی, بعض خواتین تو مینرز میں بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں ان کے اوپر, وہ بات بھی کرنا شروع کر دیتی ہیں. مجلس میں بیٹھی ہوں, وہ بیچاری پڑھنے والی خطیب جو ذاکرہ ہے ان کا پورا مائنڈ میک اپ ڈسٹرب ہو رہا ہے. پھر بچوں کو مجلس میں لے کر جائیں, ممبر کے پاس بٹھائیں. ہمارے کچھ مجالس امام بارگاہ ہیں, ان کا بڑا ہال ہے, وہاں آپ کو بچے کے ساتھ اجازت نہیں دیتے. میرا بچہ ممبر کے پاس بیٹھے گا نہیں تو اسے عادت کیسے پڑے؟ وہ بیٹھے گا, اسے عادت پڑے گی. بچہ بدتمیزی نہ کرے, شرارت بچہ کرتا ہے, بچے نہیں شرارت کریں گے آپ کے خواب میں اس عمر میں شرارت کروں گی؟ بچہ ہے شرارت کرے گا. پچھلے دنوں میں مجلس پڑھے تھے یام فاطمیہ کی, وہ ایک بچے نے پانی گرا دیا, وہ جو پانی ذاکرہ کے لیے رکھا ہوتا ہے. ان کی والدہ معذرت کرنے لگی, انہیں پانی گرا دیا. ان کا اچھا پیر کو ٹھنڈک پہنچی, گرمی بہت ہی شدید بلا کی گرمی تھی. بات ختم. بات ایسا کیا ہو گیا, قیامت نہیں آئے گی. الحمدللہ اس فرش اعضاء سے بے اولاد اولاد لے کر اٹھتے ہیں ہمیشہ. بچوں کو مجلس میں لے کر جائیں, کیوں لے کر نہ جائیں؟ مؤدب انداز نشست رکھیں. اب ایک اور سینسیٹیو ایشو, نیاز کیسی ہو. میرے پاس آخری 4 یا 5 منٹ رہ گئے ہیں, مجھے صرف 2 چیزیں بیان کرنی ہیں اور بات کو مکمل کر دینا. ہمارے ہاں اس طرح ایک زمانہ تھا, ہمارے ہاں نیاز کے اندر بھی سادگی تھی. اب جس کے پاس جیسے ہم گلشن سے ڈیفینس کی طرف جانے لگے, ہماری نیازیں بھی گلشن سے ڈیفینس والی ہو گئی. بوفے لگتا ہے, یس اور نو لگتا ہے, مجلسوں میں لگتا ہے. کالے وہ ٹینٹ والے لگے ہوئے ہوتے ہیں, عجیب, ناؤز باللہ, پتہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے. امام حسین کی فرش ادا بچھا کے بیٹھی ہیں یا گھر میں کسی کا ولیمہ برپا کر کے بیٹھی ہیں. ایک روایت کو محدث سے نقل کیا ہے, محدث عباس حمی اللہ مقامہ انہی نے, کہ مدینے میں کسی مومنہ نے اپنی کنیز کے ذریعے سید سودا کی ایک ایسی زوجہ کی خدمت میں بنا ہوا مرغ بھیجا جو مسلسل مشغول اذا رہتی تھی. اس زوجہ نے سید سودا کی پوچھا یہ کیا ہے؟ کنیز اوپر سے وہ خان پوش اٹھایا اور کہا کہ بھئی یہ فلاں مومنہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ ازاداری میں مشغول ہے, آپ کو کھانا پکانے کی ٹینشن نہ ہو. کہا لنا ارسن, ہم شادی میں بیٹھے. کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے ابھی بھی کباب پراٹھے ہوتے ہیں, پیپسی کے ٹنز ہوتے ہیں, جوس کے ٹنز ہوتے ہیں. آپ کسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صاحب حیثیت. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں ہم امام حسین کے نام پر خرچ کریں. امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کے لیے 3 شعبہ نہیں ہے. رجب اور کنڈو کی نیاز میں آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. فرش اعضاء ہے, یا تو میں پہلے اپنے جنازے میں اپنے بچوں سے وصیت کر کے جاؤں, جب میں مروں میرا جنازہ اٹھنے سے پہلے وہ جو کڑوی روٹی ہوتی ہے, وہ جو بھاتی کی کھچڑی ہوتی ہے, وہ جو ہر کمیونٹی کے ٹرنز ہوتے ہیں, سنگاپوری رائس کھلانا امت کو. پھر امام حسین کی فرش اعضاء میں اس طرح کے کھانے کرنا. نیاز کے اندر سادگی کو اس میں ہم اسٹیٹس سمبل ہو گے نا. پھر کیا ہوتا ہے, ان کے یہاں 4 دیگیں پکی تھی, ہمارے یہاں 6 تو پکے, تو کم از کم ہماری تسلی ہو. اور ویسے اگر اسے کہہ دیا جائے نا, شہ نشین کی کل بہت اچھا جملہ کہا آغا ناصر نے, شہ نشین کے اندر ہم نے چائنا کے پھول لٹکا دیے. آپ نے دیکھا پہلے ہم امام بارگاہ میں داخل ہوتے تھے, تازہ گلاب کی خوشبو, ایک ماحول ہوتا تھا, بیٹھتا تھا انسان, امام بارگاہ کی الگ سے شان ہوتی تھی. وہاں پر ہم نے بچت اسکیم شروع کر دی, چائنا کے لٹکائے ہوئے پھول, لگے ہوئے پھول رکھ دیے, اور یہاں پر ہم نے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا کہ ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہاں کیا کرنا ہے. اور واللہ عالم ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. بچوں مجلس کے دوران لوگوں کو ایک دوسرے سے سلام سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. مجلس ختم ہو جائے گی, ہم کون سا مر جائیں گے. اور اگر موت آ جائے فرش اعضاء پر, واقعاً سعادت ہے. بعض اوقات خواتین اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتی, جہاں کسی کو دیکھا وہیں لٹک گئی, بات کرنے لگ گئی. مرثیے کا بھی احترام ختم کر دیا. ماتم, ابھی پہلا ماتم شروع ہوتا ہے, کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگ جاتے ہیں, بس ہو گئی نا مجلس ہو گئی. یعنی مجلس میں جب تک صلی اللہ علیہ کا یا عبداللہ نہیں کہا کہ مجلس مکمل نہیں ہوئی. اور آخری چیز, خواتین کی مغرب کے بعد کی مجالس. مجھے نہیں پتا کراچی میں کہ حالات ہیں ایسے. ایک مومنہ کو سنزیب دیتا ہے کہ اتنی دیر تک گھر سے باہر رہے. یہ مجلسوں کا ٹائم آپ نے سوچا کہاں تک جاتا ہے. تابوت ہے تو رات میں ہی اٹھے گا. میں پتہ نہیں, ویسے بھی میں انشاءاللہ عراق جا رہی ہوں 3 ویکس کے لیے, لیکن میں آپ کو ایک اچھا سا چیلنج دے کے جاتی ہوں. آپ مجھے 4 حدیثیں ڈھونڈ کر دیں کہ تابوت اگر رات میں نہیں اٹھے گا
تو قبول نہیں ہوگا. مغرب کے بعد کی مجلس سے جیسے جیسے تھوڑا سا دن لمبا ہوتا ہے, 8 بجے سوز خان پڑھنے والی آئیں گی تو حدیث کے سامنے شکل دیکھنی شروع ہوگی. اس کے بعد سوز ہوگا, مرثیہ ہوگا, اس کے بعد مجلس ہوگی, ماتم ہوگا, اس کے بعد کھانا ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ آپ کے خیال میں مناسب ہے خواتین کے لیے؟ اس چیز کو اسلام نے پسند کیا؟ جب ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں صفا و مروہ پر حجاج بیت اللہ الحرام, بیچ میں سعودی حکومت نے بلو لائٹس کے ساتھ ایک جگہ ہائی لائٹ کی ہے, بلو ٹیوب لائٹس لگائی ہوئی ہیں, یہاں ہرولہ کرنا مستحب ہے. یہاں سے جناب حاضرہ کو اسماعیل نظر نہیں آتے, وہ تیز تیز قدموں سے گویا بھاگتی تھی. اچھا یہ مستحب ہے حاجی کے لیے, لیکن مرد کے لیے, عورت کے لیے مستحب نہیں ہے. اس لیے کہ اگر عورت اس طرح سے تیز بھاگے گی تو اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نمایاں ہوں گے. اتنی لیٹ نائٹ مجلسیں, نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور مجلسوں کے اندر خواتین جس بے دردی سے بچوں کو کھانا ڈالنے کی اجازت دے دیتی ہے, اس پہ تمہیں کچھ نہ کہو. بچہ ایک عجیب کا پہاڑ بنا رہا تھا, ماں بیٹھی دیکھ رہی تھی, اس لیے کہ نہ اسے سمیٹنا ہے نہ اسے پکایا ہے. ہمارے عقیدے کا ایک امتحان ہے. امام نے تو کہہ دیا نا کہ جنت میں جانے کے بڑے آسان سے طریقے یہ ریحان ابن شبیب سے, لیکن ہم ان طریقوں کے ساتھ اس ذوق, اس سلیقے, اس احترام, اس منزلت کو بھی ذہن میں رکھیں جو عزادار کی ہے. عزادار کو یہ سارے مقامات ملیں گے جب وہ روئے گا, جب وہ بالآخر فرض ادا پر اپنی اس حق اجر رسالت کو ادا کرنے کی ناچیز کوشش کرے گا. لیکن صرف ایک چیز کو مد نظر رکھ لیں تو ہماری بہت ساری مشکلات خود بخود حل ہو جائیں. میں کسے خوش کرنا چاہتی ہوں. یا حسین کی ماں کو, حسین کی ماں تو بہت چھوٹی سی مجلس سے خوش ہو جاتی ہے. اس میں کیمیائے اشک ہے بنیاد میں حمزہ کریم خان نے ایک جملہ لکھا ہے. ایک عالم نے دیکھا تہران کے اندر ایک مجلس ہے جس پر سیدہ کی خاص عنایت ہے. گئے اس مومنہ سے کہا اس مجلس کے ہدایہ مجھے دینے دو. کہا پورا سال لوگوں کے گھروں میں جا کے کپڑے دھوتی ہوں تاکہ اس مجلس کے پیسوں کا انتظام کر سکوں. تم چاہتے ہو آؤ اور آ کر مجھ سے اس ہدیے کو کی ذمہ داری کو تم ایکسیپٹ کر لو. اگر انسان سوچ رہے حسین کی ماں کی سامنے تو صرف ایک چیز تھی جس کے ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا, سکھایا گیا کہ جیسے ہی رسول اللہ کی زبان سے سنا کہ حسین سرزمین کربلا پر شہید کر دیا جائے گا, پہلا جملہ کہا تھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا علی ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا میں ہوں گی؟ کہا نہیں. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا پھر میرے حسین پہ روئے گا. کہاں غریب کا گھر, کہاں حسین کی ماں آتی ہے گھر پر. دنیا کا دستور ہے, ہمارا کوئی مر جاتا ہے لوگ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. حسین کی ماں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. میرے ہم جیسے روح سے آہوں کے مجھے نہیں معلوم, کبھی کبھی میں سوچتی بیٹی کہاں بیٹھی ہوں ان مجلسوں میں جنہیں انہیں نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیا بجائے سے کہ ہم سے تقرب الہی کا ذریعہ رہنے دیتے. اس حسین کی بہن کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جس طرح سے میں نے بھی شروع میں آپ کی سماعتوں میں نظر کیا, اگر ہم اس روایت کو مان لیں کہ قلعہ زینبیہ پر کھڑی تھی, واللہ عالم 70 قدم کا فاصلہ ہے. ایک شاعر نے کہا ہے کہ سید الشہداء کو پتا تھا کہ زینب قلعہ زینبیہ پر کھڑی ہیں. انہوں نے یہ جملہ کہا خیام سے کر پشت مجھے آل نہ دیکھے, اس رنگ میں کوئی دل پامال نہ دیکھے, ماں جائے میرا دست میں یہ حال نہ دیکھے, زینب تیرے ہاتھوں میں میرے بال نہ دیکھے. جس شخص کے لاشے پہ بہن رو نہ سکی ہو لازم ہے کہ وہ شخص حسین ابن علی. حقیقت ہے سید الشہداء کی عظمت, ان کی مصیبت اور ان کی قربانی, ان کا ایثار. بعض اوقات انسان مومن بہت زیادہ محتاج نہیں. ہمارے بڑا ایک فرمائش کی جاتی ہے مسائب لمبے پڑے گا. کیا لمبے مسائب پڑے گا؟ اللہ مقاموں سے معروف ایک نسبت دی جاتی ہے ایک واقعے کو کہ بیٹھ لیٹے ہوئے تھے, بیمار تھے, کسی چیز کے آڑ میں بستر بچھا ہوا تھا. خطیب نے صرف ایک جملہ کہا لما دخل زینب علی ابن زیاد, اور زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گئی. آغا نے آواز دی, کہا بس کر دو. کہا آغا بھی تو مجلس گرم نہیں ہوئی, ابھی تو وہ جیسا تھا نا کی آواز بلند نہیں ہوئی. کہا تم نے سوچا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ یہ علی کا ناموس ہے, چاروں طرف علی کے دشمنوں کا ہجوم ہے. یہاں پر آغا کا جملہ تو خاموش ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے.
لیکن خدا کو دکھائے وہ دارال امارہ معروف ہے کہ مسجد کوفہ کے پیچھے دارال امارہ ہے. ایک لبنانی عالم دین نے کتاب میں لکھی ہے زینب بی عاصمہ طبیعہ زینب باغ کے دارالخلافہ میں. جب پہنچتے ہیں تو جو گروپ کے مولانا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پیچھے ایک خراب شدہ عمارت ہے, شاید ایک زمانے میں دارال امارہ تھی. میرا دل کہتا ہے صرف ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر, میرا دل کہتا ہے کہ شاید دارال امارہ میں کھڑے ہو کر زینب نے اپنا رخ پھیرا ہو, مسجد کے مینار دیکھے ہو, گلدستہ اذان کو دیکھا ہو, اور شاید سر کو جھکا کر باپ کو ایک مرتبہ آواز ضرور دی ہوگی, بابا میں 36 ہجری کے بعد بھی آئی تھی آپ کے شہر میں, جب آپ اس شہر کی ریاست آپ کے حوالے تھی, جب اس شہر کا ادارہ, اس شہر کے والی, گورنر, سرپرست آپ تھے. بابا آپ نے شمع دان اٹھانے والے سے کہا, شمع اٹھانے والے سے کہا تھا شمع گل کر دو, اور پھر بھائیوں سے کہا تھا زینب کے ناقے کو گھر کے صحن میں بٹھانا, زینب ناقے سے اترے گھر کے حجروں کے اندر چلی جائے. بابا چاروں طرف تماشائیوں کا بڑکا ہوا ہجوم ہے, میں کبھی بھیا کے سر کو دیکھتی ہوں میرا دل پھٹتا ہے, کبھی عباس کے سر پر نظر جاتی ہے تو میں سوچتی ہوں بابا آپ نے کہا تھا وقت شہادت چلا کرو زینب, تمہیں چلنے کی عادت نہیں ہے. کبھی مڑتی ہوں تو آنا محمد کے سر نظر آتے ہیں, کبھی دیکھتی ہوں تو اس بازار کے اندر حسین کے سر پر پتھر برسائے جاتے ہیں. کبھی بچے بے بسی سے جب بھوک اور پیاس کا اظہار نہیں کرتے, لیکن میں ماں ہوں, محسوس کرتی ہوں چہرے کملا رہے ہیں, ہونٹ خشک ہو رہے ہیں, اور پیاس کی شدت سے اور بھوک کی شدت سے اور ذوق کی شدت سے ان کے چہروں کی رنگت بدل رہی ہے. بابا زینب اتنے امتحان کس طرح سے دے گی؟ بابا آپ کے شہر میں آنا میرے لیے بڑا دشوار ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ اس زینب کبریٰ کا, تجھے واسطہ حسین کی اس صابرہ بہن کا, جسے چھٹے امام نے کہہ دیا کہ آپ جبل صبر ہیں, صبر کا پہاڑ ہیں. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما, ہمارے بیماروں پر الخصوص ایک بچی 8-9 سال کی بچی ہے, کافی بیمار ہے, اس کے لیے دعائے صحت کی اپیل ہے, اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. پروردگارہ محرم آ رہا ہے, جس طرح سے حاجیوں نے احرام پہنے تیرے گھر کی زیارت کے لیے ہم احرام محرم پہن لیں, عزاداری سید الشہداء کی خاطر. کچھ کام اپنے لیے خود ہی سے سمجھیں کہ نہیں مناسب نہیں دیتی عزادار کو, اس طرح کی چیزیں. پروردگارہ وہ معرفت, وہ محبت اہل بیت کہ جو بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بن جائے وہ عنایت فرما. ہمیں ہمارے والدین کے لیے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. اپنی صحت, طول عمر, اطاعت کی قبولیت کے لیے, اور اس لیے کہ پروردگار انشاءاللہ آپ کو محرم میں عاشور کے موقع پر سید الشہداء کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائے.